وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات اسدا کر دو. تمام قسم کی تعریفات تمہیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں. جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا
پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ کے لیے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے. اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. میرے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں حلال رزق عطا فرمائے. یا الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، کائنات کے امام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو پڑھا جائے، جس میں 40 سال نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں، اور آپ کی 23 سالہ زندگی کی محنت شاقہ، جس میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے. انہی 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن پاک کا نزول ہوا، اسلام کی تعلیمات مکمل ہوئیں، اسلام کے احکامات مکمل ہوئے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا، سکھایا. انہی 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، جس جماعت کو صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محنت تھی. آپ نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے آپ سے براہ راست دین اسلام کو سیکھا، سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے قرآن پاک کو سنا، احادیث مبارکہ کو سنا، دین اسلام کے تمام متعلقات کو حضرات صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنا، سیکھا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، صحابیات اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد حج کے لیے تشریف لائی تھی. آپ نے اس موقع پر عرفات کے میدان میں
خطبہ حجہ کے درمیان تمام لوگوں سے اس بات کو پوچھا کہ میں نے آپ کو دین کی تعلیمات سکھا دی ہے. سب نے ایک زبان میں کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دین اسلام سکھایا، سمجھایا، پڑھایا، یاد کروایا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ جسے ایک آیت کا ٹکڑا یاد ہے، جسے ایک حدیث یاد ہے، جسے میرا ایک فرمان یاد ہے، جسے وضو کا طریقہ آتا ہے، جسے غسل کا طریقہ آتا ہے، جسے نماز کا طریقہ آتا ہے، جسے عمرے کی ادائیگی کا طریقہ آتا ہے، جسے حج کا پتہ ہے، جسے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا پتہ ہے، جسے اسلام کے خرید و فروخت کے احکام و آداب کا پتہ ہے، جسے تجارت کے اصولوں کا پتہ ہے، جسے معیشت کے اصولوں کا پتہ ہے. تو آپ سب احباب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے میرے دین اسلام کو آگے پہنچانا ہے. اور پھر حقیقی طور پر صحابہ کرام نے، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا 64 لاکھ مربع میل سے زائد تک دین اسلام پھیل چکا تھا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنت شاقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حقیقی طور پر دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کر دیا. اسی آیت کریمہ کے اندر جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آخر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے. لیکن میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے بچوں کے ایمان کے اندر حضرات صحابہ کی محبت کو ڈالیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، انہیں یاد کروائیں. اور آپ سب احباب کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے، آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ میری زندگی کے اندر حضرات صحابہ کے خلاف کچھ بدبخت لوگ، کچھ ناقبت اندیش لوگ، کچھ علم سے عاری لوگ صحابہ کرام پہ تبرہ کر رہے تھے، صحابہ کرام کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے. تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا کردار تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں تمام صحابہ آ جاتے ہیں، جس میں تمام اہل بیت آ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا من سبا صحابی، جس نے میرے ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہا. سبا یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بہت وسیع ہے. کسی کو برا بھلا کہنا، اخلاقی طور پر کسی کو گالی دینا، کسی کے حوالے سے غلط بات کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ختم کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم اپنی زبان کو ہلا ہی نہیں سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالہ سے ان باتوں کو کہنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سکھائی، سمجھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ من سبا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. جس نے پھر برا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے بدبخت پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرات صحابہ کے فضائل کو سیکھیں، ان کے مناقب کو سیکھیں، ان کے درجات کو سیکھیں، اور پھر صحابہ کرام اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں.
ہم کھڑے ہوں صحابہ کے فضائل بیان کرنے میں، ہم کھڑے ہوں اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں، ہم کھڑے ہوں حضرات صحابہ کا دفاع کرنے میں، ہم کھڑے ہوں اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرنے میں، اور ہمارا ایک مثبت اور عمدہ کردار ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز جب اللہ رب العزت کی ذات میرے نامہ اعمال کو دیکھے، آپ کے نامہ اعمال کو دیکھے، جہاں پہ نماز ہو، جہاں پہ روزہ ہو، جہاں پہ زکوٰۃ ہو، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہو، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرنا شامل ہو، وہاں پہ یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ اس بندہ مومن نے دنیا کی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی دفاع کیا۔ ہم سب کا یہ کردار ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ تعلیمات ہے۔ قرآن کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ آغاز اسلام کے اندر کچھ برے لوگوں نے اس وقت کہا کہ یہ بے وقوف ہے، تو اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، خبردار صحابہ کی جماعت بے وقوف نہیں ہے بلکہ آپ بے وقوف ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے عرش پر بیٹھ کر کائنات کے امام پر اس آیت کا نزول فرما کر یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ بھی حضرات صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے اپنا ایک عمدہ کردار ادا کیا۔ پھر خلفائے راشدین نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اجمعین نے، اور پھر جو بھی صحابہ کرام کی صف میں شامل ہے، سب نے آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا کردار صحابہ کے دفاع میں، اہل بیت کے دفاع میں ہونا چاہیے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ اکبر سورہ الفتح کی آخری آیت پر، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ کرام کے کچھ فضائل کو بیان کیا ہے، اس کو شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے کیے ہیں، انشاءاللہ ہم سارے خطبات جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ آج یہ دوسرا سبق ہے اس کا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو سبق پڑھے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی دو فضیلتوں کو پڑھا تھا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر والذین معہ جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے معاملہ میں سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس کے اندر ان کا پیار اور محبت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک فضیلت کو بیان کیا اسی آیت کے اندر، تراہم رکعا سجدا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی، یہ جو پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آپ علیحدہ علیحدہ ہو کر بیٹھو، نوید نے سارے نے علیحدہ علیحدہ کر دے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ہے تراہم رکعا سجدا، یہ صحابہ کرام کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے صرف اپنی زندگی کو گزارا نہیں ہے بلکہ رکوع و سجود کے اندر صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے۔ میں نے کئی خطبات کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کسی بھی صحابی کی سیرت کو نکالے، اس کے شب و روز کو پڑھے، عبادت میں وہ اول نمبر پر ملے گا۔ حضرت ابوبکر کی زندگی کو پڑھے، حضرت عمر کی زندگی کو پڑھے، حضرت عثمان کی زندگی کو پڑھے، حضرت علی کی زندگی کو پڑھے، حضرت امیر معاویہ کی زندگی کو پڑھے، حضرت حسن کی زندگی کو پڑھے، حضرت حسین کی زندگی کو پڑھے، حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کو پڑھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو پڑھیں، عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ شامل ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، بدر میں جو صحابہ شامل تھے ان کی زندگی کو پڑھیں، احد میں جو صحابہ کرام شامل تھے ان کی زندگی کو پڑھیں۔ ان کی زندگی کے اندر آپ کو سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ملے گی وہ نماز کی ادائیگی ملے گی۔ تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع کے اندر، وہ سجدوں کے اندر کھڑے ہو کر
اللہ تعالیٰ کو منایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس تعلیم کو سیکھ لیا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اللہ رب العزت نے سکھا دیا تھا کہ رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے اول وقت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو جو نماز کے حوالہ سے تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کو نہیں سکھائی، صرف اہل بیت کو نہیں سکھائی، بلکہ امت محمدی کو سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ادا کرنا، نماز کو پڑھنا ایک بندے مومن کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کی جو فضیلت بیان اللہ رب العزت نے کی ہے نا کہ تراہم رکعن سجدا، انہوں نے زندگی کے اندر نماز کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ نماز ان کی زندگی کا حصہ رہی ہے، نماز ان کی زندگی کے اندر اول نمبر پر رہی ہے، کیونکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہوا تھا کہ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، آپ نے 3 دفعہ ان الفاظ کو ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، پھر آپ نے فرمایا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، آپ نے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا فمن ترکہا متعمدن فقد خرج من الملہ، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا فقد خرج من الملہ، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا۔ پھر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے، اہل بیت نے اس حدیث مبارکہ کو سن لیا تھا کہ ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ ایک مومن کے درمیان، ایک کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ ایک مومن کے درمیان، ایک کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ آج کا یہی سبق آپ یاد کر کے چلے جائیں تو میں بھی سمجھ جاؤں گا، آپ بھی سمجھ لیجئے گا، میری حاضری بھی قبول ہو جائے گی، آپ کا آنا بھی قبول ہو جائے گا، میرا بیٹھنا بھی، آپ کا مل جل کر بیٹھنا بھی قبول ہو جائے گا، کہ آپ اپنی زندگی کے اندر لازم اور ضروری کر لیں کہ دنیا کے سارے کام ہیں، میری مشغولیات ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری کی ساری ایک سائڈ پہ، لیکن جب مؤذن اذان دے حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے، میں سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤں، میں اللہ کے گھر کی زینت بن جاؤں۔ تراہم رکعن سجدا، یہ صحابہ کرام کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ سجدے ہم کریں گے، رکوع کے اندر جائیں گے تو ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم اس سے دور ہو گئے تو یاد رکھیے گا اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا، جس نے اللہ کے ذکر سے اپنے منہ کو پھیر لیا، جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں کو ترجیح دی، اللہ فرما رہا ہے معیشتاً ضنکا، میں ان کی معیشت کو برباد کر دوں گا، میں دنیا کے اندر انہیں خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اس لیے اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں، ہماری معیشت مضبوط ہو، میں جو کاروبار کرتا ہوں، میں جو ملازمت کرتا ہوں، آپ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ جو ملازمت کرتے ہیں، اس کے اندر اگر اللہ برکتوں کی بارش نازل فرمائے تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ہم تو کتنے امیر ہیں، لاکھوں روپے ہوں گے ہمارے پاس، کروڑوں روپے ہوں گے، اور عثمان تو وہ صحابی ہے جس نے تبوک کے موقع پر کروڑوں روپیہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ کتنا پیسہ ہمارے پاس، اور عثمان نے ایسا پیسہ خرچ کیا، آج بھی مدینہ کے اندر بیر روبہ موجود ہے جس سے ہم جا کر پانی پیتے ہیں، آج بھی عثمان کے نام کے ہوٹل موجود ہیں جہاں مدینہ کے اندر لوگ جا کر رہتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ اصل معیشت انہوں نے اپنے لیے جمع کی، اصل سرمایہ جمع کیا، اللہ کو خوش کیا اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا۔ تو آج کا سبق یاد کریں، اپنے اپنے ایمان کو ٹٹولیں، دیکھیں میں صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، میں آپ کے سامنے پچھلے تقریباً 8-9 خطبات سے صحابہ کرام کا کردار، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کے مناقب کو بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے اندر چینی کون سی لائی ہے؟ کیا میں اخلاق میں اپنے آپ کو بہتر کیا؟
میں نے اپنی محفلوں کو چینج کیا، میں نے اپنی زبان کے اندر مٹھاس لائی، اور پھر آج کا سبق تراہم رکعا سجدا، کہ میں اس چیز کا آج یہاں پر بیٹھ کر اپنے سے میں عہد کر لوں، آپ اپنے سے عہد کر لیں کہ میں نے زندگی کے اندر نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تیار ہے اس چیز کے لیے؟ یہ اپنے اندر پیدا کرے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نہیں پتا ہم نے کب ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ یار کم از کم ساڈے کولے نماز تے ہوئے نا، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کم از کم، میں نہیں کہتا، میں بھی نہیں پڑھتا، کوئی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم مستقل طور پر تجدو کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی ہمارے سجدے اتنے لمبے ہیں، نہ ہی ہمارے قیام اتنے لمبے۔ یار کم از کم 5 ٹائم اسی اللہ دے گھر حاضر تے ہوئیے نا، 5 ٹائم فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوں، عبد الغفار آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، اس کی حاضری تو لگ جائے۔ میری 60 سالہ جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے، آپ کی جتنی زندگی ہے، اس حاضری کے اندر تو ہمارا نام آئے نا۔ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فجر کی نماز ہوتی ہے اور جب عصر کی نماز ہوتی ہے، اس وقت 2 فرشتے آئے ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت جن فرشتوں نے واپس جانا ہوتا ہے وہ بھی امام کے پیچھے فجر کی نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی دوبارہ شروع ہونی ہوتی ہے، جنہوں نے عصر تک رہنا ہوتا ہے، وہ بھی آئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے نام 2 دفعہ صحابہ کرام جو فرشتے جو لکھتے ہیں لکھوائیں، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم مقبول بنے، اللہ کے ہاں ہماری عزت بنے۔ اور صحابہ کرام، میں نے ابو بکر کی تاریخ اور سیرت کو پڑھا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت حسن کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے حضرت حسین کی سیرت کو پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت حسین کربلا کے میدان کے اندر بھی تھے جہاں پہ ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا، لیکن تراہم رکعا سجدا سے وہ دور نہیں گئے۔ کربلا کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھیں، 60 دنوں تک پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں، وہ بیرے روما جو عثمان نے خرید کر دیا اس پانی پینے کی اجازت نہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر بھی رہ کر تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع کے اندر بھی جا رہے ہیں، وہ سجدے کے اندر بھی جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم امتی ہونے کی حیثیت سے، صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل ماننے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان فضائل کو، ان صورتوں کو جو صحابہ کرام کے اندر تھی، اس سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بناؤں۔ آپ عہد کریں اپنے آپ سے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، خود نمازی بنیں، ایک ماحول ایسا پیدا کریں، ہماری نوجوان نسل اسلام کی طرف آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ اس دوڑتی ہوئی دنیا کے اندر، گلوبل زندگی کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ آئے روز کن معاملات کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کون کون سی مصروفیات ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کی ہے۔ اور اگر والدین نے خیال نہ کیا، والدین نے نہ دیکھا، تو اس حدیث کو ہم بھول گئے ہیں کہ کل مسئول عن رعیتہ، ہر مسئول سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ بھی مسئول ہے، ماں بھی مسئول ہے، بڑا بھائی بھی مسئول ہے، بڑی بہن بھی مسئول ہے۔ اور اگر بڑا بھائی نماز نہیں پڑھتا، باپ ہی نماز نہیں پڑھتا، ماں ہی نماز نہیں پڑھتی، پھر بچوں نے کیا پڑھنا؟ تو صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ صحابہ کرام رکوع سجود کے اندر اول نمبر پر تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروانے کے لیے آتے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے پہلی صف کے لیے صحابہ کرام کے آپس کے اندر لڑائی ہوا کرتی تھی۔ پہلی صف کے لیے ساری لڑائی کیڑی ہوندی ہے؟ اے سی اگے میں کھلونا ہے، پکھا میرے اوتے چلنا چاہیے، ٹھنڈی ہوا منو لگنی چاہیے، یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہوتی ہے۔ یہ شوق ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے کہ ایک بوڑھا تو نماز پڑھنے آ گیا ہے لیکن اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے میں نہیں لے کر آئے۔ ایک صحابی کا مشہور واقعہ جو آنکھوں سے نبینا ہے، آپ نے اکثر اس کو سنا ہے، اس حدیث کو نہ بھولا کریں، جس نے اپنے 5 عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، آنکھوں سے نبینا انا ہوئے ایسی۔ وہ صحابی آنکھوں سے نبینا ہو چکے، ان کو نظر نہیں آتا۔ سانو نظر آندا کہ نہیں آندا؟ آتا کہ نہیں آتا؟ وہ صحابی فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی بچہ نہیں ہے، نورانی اولاد نہیں تھی اس کے پاس، بیٹا نہیں تھا۔ کہا کہ میں اللہ کے نبی رات کی نماز کے لیے آ نہیں سکتا،
اور مدینہ کی گلیوں کو آج سے 1450 سال پہلے دیکھیں تو گھر سے نکلتے بھی پتھر تو گھر کے اندر بھی پتھر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی میرے لیے آنا مشکل ہے، پھر تیسرا عذر پیش کیا، میں بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہوں، مجھ سے نہیں آیا جاتا۔ پھر عذر پیش کیا، گھر دور ہے۔ پھر عذر پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے ایک دفعہ بات کو سنی، آپ نے اجازت دے دی، کہا چلو تم گھر میں نماز کو پڑھ لے، لیکن ابھی مسجد نبوی سے وہ باہر نہیں گیا، آپ نے دوبارہ بلا لیا، کہا بلال کی آواز تیرے گھر کے اندر آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر آواز آتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تیرے سارے عذر ایک طرف ہے، لیکن محمد رسول اللہ تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم گھر کے اندر نماز کو ادا کرو۔ آج ہمارے گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک کوئی مشکل نہیں ہے، ہم آسانی سے آ سکتے ہیں، جدید سے جدید سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بجلی بند ہے تو سولر کی سہولت، بجلی بند ہے جنریٹر کی سہولت موجود، بجلی بند ہے موبائل سے لائٹ کی سہولت موجود، مسجد میں آپ نے آنا اے سی کی سہولت ہمارے لیے موجود، سردی ہے تو گرم پانی، گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نماز سے عاری ہیں، خالی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر مجھے کوئی رسپانس دے، میں نے کسی کو معمولی سا رسپانس دے دیا، جناب آپ چودھری صاحب ہیں، آپ بڑے لائق تکریم ہیں، یہ میں اس کو رسپانس دے رہا ہوں، اس رسپانس پہ وہ مجھے زیادہ رسپانس دے دے کہ آپ ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں، آپ عالم دین ہیں، تو میرے اندر کتنی خوشی آئے گی۔ دنیا کے اندر میں آپ کو رسپانس دوں، آپ مجھے رسپانس دیں، یقینی طور پر ہم اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک مومن کو کتنا رسپانس دیتی ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ یہ اللہ کے ساتھ جب میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، اور اللہ رب العزت کی ذات دنیا کے اندر بھی آپ کا سر فخر سے بلند کر دے گا۔ اور جب قیامت کے دن ہم سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اس دن بھی اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل کر کے جنت الفردوس کا مہمان بنائے گا۔ یقین کیجئے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسپانس ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کا رسپانس ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ مومن میری طرف چل کر آتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کی طرف بھاگ کر آتا ہے۔ یہ اللہ کا رسپانس ہے۔ اب اللہ غنی ہے، میں عبد الغنی ہوں، اب میری مشکلات ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میری حاجات ہیں، میری ضروریات ہیں، گناہ میں نے کیے، میں نے معافی مانگنی ہے، ضرورتیں میری ہیں، میں نے ان کو پورا کروانا ہے، لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جب ایک بندہ مومن میری طرف چل کر آئے گا، میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ جب اس مالک کی طرف سے یہ رسپانس مل رہا ہے اور ہم پھر بھی اللہ کے در میں آ کر جمع نہ ہو، تو خدا کی قسم، اس ذات کی قسم، ہم سے بڑا کوئی بدبخت اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں۔ تو تراہم رکعن سجدہ، آج کا یہی سبق ہے۔ میں نے بھی نمازی بننا ہے، آپ نے بھی نمازی بننا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے، آپ نے بھی اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے۔ جب میں نمازی بن گیا، آپ کے بچے نمازی بن گئے۔ ہم نے صحابہ کرام کے جو فضائل سیکھے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دیں گے۔ تو آج کا سبق حضرات صحابہ کی یہ فضیلت تھی کہ تراہم رکعن سجدہ۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، تمام صحابہ کرام کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو زندگی کے اندر انہوں نے نماز کو ہمیشہ اول نمبر پر رکھا تھا۔ وہ جنگ کی حالت میں ہوتے، وہ خوف کی حالت میں ہوتے، وہ غم کی حالت میں ہوتے، وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کیا کرتے جب کوئی پریشانی ہوتی؟ کہتے بلال اذان دو، ہم اللہ کے در میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ بدر کے موقع پر جب 313 صحابہ کرام تھے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، تو کائنات کے امام نے کیا کیا تھا؟ آپ سجدہ ریز ہو گئے تھے،
اللہ سے کال ملا لی تھی۔ یہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ سجدے کی حالت میں جب ایک بندہ جاتا ہے پھر اللہ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بندہ مومن اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، نماز پڑھنا شروع کر دو، رب کی رحمتیں، برکتیں، گناہوں کی معافی، بندشیں رشتوں کی ہوں، بندشیں رزق کی ہوں، بندشیں کسی بھی مشکل کی ہوں، انشاءاللہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ گزشتہ خطبہ بھی یہ اعلان آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ خواتین کا جو اوپر والا حال ہے اس کے کام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، بلکہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ بجلی کی وائرنگ وغیرہ بٹن وغیرہ لگ گئے ہیں، تو پنکھے وہاں پہ ہم نے لگانے ہیں۔ ایسا میں نے عرض کی تھی کہ پہلے جتنا کام ہوا ہے وہ اللہ کی توفیق سے اور ہمارے تعاون سے ہوا ہے، جو انشاءاللہ میرے لیے آپ سب احباب کے لیے وہ ایک عظیم الشان صدقہ جائے۔ تو انشاءاللہ پنکھے ہم نے لگانے ہیں، کوئی ایک پنکھا دے سکتا ہے، کوئی 10 پنکھے دے سکتا ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس حال کو مکمل کروائیں، اور انشاءاللہ جب وہ پنکھا چلے گا ہماری مائیں اور بہنیں وہاں پہ بیٹھیں گی، خطبہ جمعہ کو سنیں گی، نماز کو پڑھیں گی، جب تک پھر وہ رہے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ایک عظیم صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہ 1.5 لاکھ روپے کا پہلے سامان آیا بجلی کا سارا، اور اب جو ہے وہ پنکھے وغیرہ اور دیگر ساری ضروریات، جو باریاں وہاں پہ لگنی ہیں 2-3، دروازہ 1-2 لگنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام احباب جو ہے اس معاملے میں دل کھول کر تعاون کریں تاکہ یہ کام ہمارا پائے تکمیل کو پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللہ مجھے بھی حقیقی معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میری اولاد کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے حاضرین یہاں پہ موجود ہیں، سامعین موجود ہیں، سامعات موجود ہیں، اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضرات صحابہ کی تو نے فضیلت کو بیان کیا ہے کہ تراہم رکعن سجدا، وہ رکوع کے اندر کھڑے ہو کر تیری تسبیح کو بیان کرتے تھے، وہ سجدوں میں جا کر تجھ سے مدد کو طلب کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما، تیری توفیق کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے اور یہاں پہ آئے تمام حضرات کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں اسے اپنے حضور قبول فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔